امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد یعنی امریکی فوجیوں کے مارے جانے کے بعد واشنگٹن میں ہلچل بڑھ گئی ہے۔ ڈیموکریٹس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران جنگ روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ 10ویں مسلسل امریکی حملے کے بیچ سیاسی محاذ گرم ہے۔ کیا بڑھتی ہلاکتوں سے ٹرمپ پر ایران پالیسی بدلنے کا دباؤ بڑھ گیا ہے؟ امریکہ میں ایران جنگ کے خلاف سیاسی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ڈیموکریٹ رہنماؤں نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جاری جنگی کارروائیاں روکیں اور فوری طور پر سفارتی راستہ اختیار کریں، یعنی ڈپلومیٹک پروسیس کو آگے بڑھائیں۔ یہ مطالبات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ نے ایران پر مسلسل 10ویں رات بھی فضائی حملے کیے ہیں، یعنی ایئر اسٹرائکس کیے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق جارڈن میں واقع موافق السلطی ایئر بیس پر ایرانی حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ بعد میں خبر آئی کہ ایک اور امریکی فوجی جو بیمار تھا، جو زخمی تھا شدید، اس کی بھی موت ہو گئی۔ ان میں 25 سالہ فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز فیہان اور 19 سالہ پرائیویٹ ایزابیلا گونزالز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی عراق میں ایک اور امریکی فوجی جان کی بازی ہار گیا، جبکہ جارڈن سے ایک چوتھے فوجی کی باقیات بھی ملنے کی اطلاعات ہیں۔ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ اس پہ کیجولٹی کہیں زیادہ ہوئی ہے، لیکن پینٹاگون اسے ریویل نہیں کر رہا ہے۔ ایسی رپورٹس ہیں، میں اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق فروری میں جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 17 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ بعض امریکی حکام زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں بتا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جون میں ایک عارضی مفاہمتی معاہدہ ہوا تھا، یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے تھے، لیکن گزشتہ ہفتے کشیدگی یعنی تناؤ دوبارہ بڑھ گیا اور دونوں دیش ایک بار پھر کھلی فوجی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اسی دوران امریکہ ایران پر 10ویں مسلسل رات حملے کر چکا ہے۔ امریکی اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹس نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مرفی کا کہنا ہے کہ جنگ تیزی سے خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے اور صدر ٹرمپ اس جنگ پر اپنا کنٹرول کھوتے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق حملوں اور جوابی دھمکیوں کا دائرہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ رہنما حکیم جیفریز نے ایران جنگ کو امریکی عوام کے لیے ایک مہنگی اور نقصان دہ جنگ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کو غیر ضروری طور پر خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ سینیٹر مارک وارنر نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ بڑی تعداد میں امریکی اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور ان کے مطابق ایران سے فوری خطرے کے واضح شواہد موجود نہیں تھے۔ دوسری جانب کئی ڈیموکریٹ رہنماؤں نے جنگی اختیارات سے متعلق قراردادوں کی حمایت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران مہم جاری نہ رکھی جائے۔ سینیٹر کرس وین ہولن نے کہا ہے کہ یہ بے مقصد جنگ فوراً ختم ہونی چاہیے، جبکہ سینیٹر جین شاہین نے صدر ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ ادھر ریپبلکن پارٹی اب بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے کہ فوجیوں کی قربانیاں امریکہ کے عزم کو مزید مضبوط بنائیں گی اور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی فوجیوں کی ہلاکت کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ ریپبلکن رہنما جیمز کومر کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ان ہلاکتوں کا فوری اور بھرپور جواب دینا چاہیے، جبکہ دیگر ریپبلکن ارکان خبردار کر رہے ہیں کہ یہ تنازع پورے خطے کو، پورے ریجن کو ایک بڑے بحران کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ امریکہ کے اندر اب ایران جنگ صرف فوجی نہیں بلکہ ایک سیاسی مسئلہ بھی بنتی جا رہی ہے۔ ایک جانب ٹرمپ انتظامیہ ایران پر دباؤ بڑھا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ڈیموکریٹس جنگ بندی اور سفارتکاری یعنی ڈپلومیسی کی طرف واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا واشنگٹن مزید عسکری راستہ اختیار کرے گا یا بڑھتے جانی نقصان کے بعد، جس طرح سے امریکی فوجی مارے جا رہے ہیں، اس کے بعد ڈائیلاگ کی طرف واپس لوٹے گا؟